जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मेंबर पंजाब बार कौंसिल राय मोहम्मद नवाज खर की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल फरहान शहजाद की जानिब से किया गया। इस मौका पर मेंबर पंजाब बार कौंसिल एडवोकेट इरफान हयात बाजवा, एडवोकेट अहमद सईद, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद अजमल, एडवोकेट मलक रियाज अहमद, एडवोकेट ज़हीर अहमद चीमा, एडवोकेट रुशदा लोधी, एडवोकेट सईद अहमद चीमा, एडवोकेट ताहिर महमूद मुगल, एडवोकेट राना मोहम्मद रज़ाक, एडवोकेट रहमान जिया, एडवोकेट साजिद इकबाल लिशारी, एडवोकेट मलक अब्दुल सत्तार खोखर, एडवोकेट मियाँ नासिर महमूद के अलावा मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मेंबरान ने राय मोहम्मद नवाज खर की ज़िंदगी पर इजहार ख्याल किया और आखिर में मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ भी मांगी। वो इसी बात का तकाजा करता है कि हम इस तरह की किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम आम तौर पे बिलअमूम किसी मुआशरती नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते सिर्फ इस काले कोट के लिए, इसकी तकद्दुस के लिए या इसकी इंटेग्रिटी के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे लिटिगेंट्स होते हैं और वो हक बजाने होते हैं और जहाँ इस तरह के मजलूम लोग आते हैं जो बेयारो मददगार होते हैं, तो बहैसियत इंसान के, बहैसियत एक वकील के, तो वो हमारा फरीज़ा होता है। हम अपने फ़राइज़ मनसबी भी सर अंजाम देते हैं तो बहैसियत इंसान भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो उसके लिए हम उस हद तक चले जाते हैं जहाँ तक शायद हमारे बाज़ वक़्त क्लाइंट भी इस बात की तवक्को नहीं रखते, वो भी इस बात का तकाजा नहीं करते, तो बहैसियत इंसान की हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक जीता जागता इंसान जो हमारे सामने था, आज हमारे दरमियान नहीं, हम ये ताज़ियती इजलास कर रहे हैं, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला इनके राय नवाज खर साहब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें महफूज फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो खिदमत है, जनाब वाइस चेयरमैन, आप क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं, पर्सनल कैपेसिटी में भी, अपनी इस कैपेसिटी में भी, हर हवाले से। तो इन्हीं मालूमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यकीनन आज का तज़ीती रेफरेंस हमारे भाई, हमारे कुलीग, उनकी याद में था और तज़ीती रेफरेंस यहाँ पे हमें याद रखता है जो शख्स दुनिया से चला गया, उसके उस अच्छे अमाल, अच्छे वक्त की शहादत है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को शहादत मतलूब है और उस शहादत के लिए बंदा पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। अगर एक शहादत उसकी इस दुनिया खानी से जाने के बाद अच्छी मुयस्सर आ जाए तो वो उसकी फिर दिनो दुनिया और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत। यहाँ पे बात रखी और उनके किरदार पे भी बात की जो डेफिनेटली एक पॉजिटिव किरदार था, अच्छी आवाज़ थी। बड़ा अफसोस है हमें तो वो इस दुनिया फानी से रुखसत हुए और हम महरूम हुए एक अच्छे दोस्त से। उसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करूँ, सारे दोस्त बैठे हैं, फरहान आसिफ साहब ने भी बात की है, ज़बी भाई ने भी बात की। फर्स्ट डे जी मुबशर भाई जब हम गए वहाँ पे, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने भी, हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने भी, DPO साहब से, IG साहब से कंसर्न हर बंदे से रब्ता किया और उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को इनके लंदन कौंसिल वहाँ पे जो मौजूद हैं, मुनीर भट्टी साहब ने हमें मुतारफ़ करवाया, उमर यार भट्टी साहब से, तो हर तरह की यकीन दहानी करवाई और उसमें हमने हर एफर्ट की। जो एफर्ट मेरे भाई को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ मुयस्सर ज़रूर आ रही है, लेकिन चूंकि ये इनिशियल डेज है, ये कहना कि हमने 6 दिन कुछ किया नहीं है, ये बात नहीं है। वी आर विद द कंसर्न और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वो राय साहब के हवाले से हो या किसी और, अभी ना आए ज़िंदगी में कभी ऐसा खुशगवार वाक़या, लेकिन हम सारे साथ हैं। बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल हम लोग साथ हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो बंदा कोई बात करता है कि जी तफ्तीश अभी नहीं हो रही, तो चूंकि मेरे भाई जो है वो लीगल प्रोसेस को नहीं समझते, इनके कानों में मुखालिफ ये बातें अगर डाल रहे हैं, किसी को निकाला जा रहा है या किसी को नहीं। FIR इंशाल्लाह अगर ट्रू फैक्ट पे है तो वो ट्रू फैक्ट पे रहनी है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है और जिसने वो घिनौना जुर्म किया है
وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. انویسٹیگیشن کا پروسیس بھی انشاءاللہ عمل میں آ رہا ہے, وہ آئے گا, اور اگر اس نے کسی نے بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی اپنے کیفر کردار کو اسی طرح پہنچے گا جس طرح رائے صاحب کے قاتل پہنچے. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل سسٹم سے ریلیف لینا ہے. بھائی نہیں, ہم نے جوڈیشل سسٹم کیا ریلیف نہیں لینا. حکومت وقت پابند ہے کہ وہ ہمیں بھی بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان پروٹیکشن دے, اور وہ جوڈیشل سسٹم سے ہم کیا مانگ رہے ہیں, ججز سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ججز ہمیں پروٹیکشن دے. ججز ہمیں کیا پروٹیکشن دے سکتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو حلف لیا ہے یا جس بات کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے اس لاز کے اندر جن کی ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر اکیوز بینیفٹ لیتے ہیں یا جوڈیشل آفیسر فیصلے کرتے ہیں. ہم نے وہ ریفارمز اس پلیٹ فارم سے بنا کے الحمدللہ قیوم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, مبشر صاحب ہیں, کرمنل کیسز میں سارے پروفیشنل دوست ہیں یہاں پہ, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ ریفارمز, وہ امینڈمنٹس جو پریزنٹ سچویشنز کو لے کے ضروری ہیں وہ بھی انشاءاللہ عمل میں آئیں گی. اور ہم حکومت وقت سے یہ تقاضا کریں گے کہ اگر یہ بات ہماری تسلیم نہ کی گئی لائف پروٹیکشن ایکٹ والی, تو اس کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا, ہمیں احتجاج کرنا پڑا, ہمیں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ایسی صورت میں کوئی اٹیمپٹ ہو تو وہ اس کو صرف اس نظر سے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ وہ کہاں پہ ہوئی, کیسے ہوئی. لیکن میری یہ گزارش آپ سب دوستوں سے ہے کہ ہم نے انڈیویجول سٹیج پہ بھی ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے اور کلیکٹیولی ایک اس انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی کرنا ہے. اور جہاں تک بات رائے صاحب کی ہے, ہماری ملاقات ان سے الیکشن پروسیس میں ہوئی. کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو پھر وہ رائے دیکھیں کہ اس کے ارد گرد دوست کیسے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. لاسٹ الیکشن کے معاملات تھے, ہم لوگ الیکشن پروسیس میں تھے, اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جی چاند رات ہوتی ہے, دوستوں سے بارگیننگ کی بات ہوتی ہے. تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ جی آپ بھی کریں کچھ دوستوں سے, اور یقیناً ان دوستوں کے ساتھ بندہ بیٹھنا پسند کرتا ہے جن پہ اعتماد کی بات ہو. تو رائے صاحب اور رائے صاحب کی ٹیم کے بارے میں یہ تھا کہ جی جو وہ کہہ دیں گے وہ کرتے ہیں. میننگ دیئر بائی دیئر مین آف ورڈز. اور وہ شہادت ہے کہ رائے صاحب کے دوست بھی اچھے تھے, رائے صاحب خود اچھے تھے. ہمیں نقصان ہوا ہے جس کے بارے میں وی ہیو نو ورڈز, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اچھی شہادت سمیٹ کے گئے ہیں. ہم نے ان کے اسی طرح عمل سے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے عمل سے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہم لوگوں نے سیکھا, اور اس کی ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کیے اور ہمیں بتایا. اسی طرح رائے صاحب کی زندگی ہمارے سامنے عمل ہے, اور اگر وہ بات مجھے مبشر بھائی کی بات بہت خوبصورت لگی اور وہ درست بات ہے کہ وہ ڈٹ جانے والے بندے تھے. وہ کہتے نہیں یار یہ غلط ہے تو میں ہوں. بھئی ایک وراثت ہے, رائٹ ہے, وہ وائف کا ہو یا کسی ایک عام سٹیزن کا, اس کے اوپر رائے صاحب ڈٹے, انہوں نے جہاد کیا, اور جہاد میں اگر ان کی جان گئی تو وہ شہید ہیں. میں ان کی فیملی کے ساتھ خود بھی اور پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ بطور وکیل اور بطور انسان اور بطور ممبر پنجاب بار کونسل ہم سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, اس غم میں ساتھ ہیں, اور کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. وہ جوڈیشل فورم ہوگا, وہ عدالت میں ٹرائل کی بات ہوگی, وہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کی بات ہوگی, انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی, درود پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جناب ویس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد صاحب, جناب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آصف شہزاد صاحب, اور رائے ساجد صاحب, رائے محمد نواز کھرل کے تمام رائے بار کونسل و دیگر ریپریزنٹیٹو السلام علیکم کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی کیس کے حوالے سے جو جناب فرحان شہزاد صاحب آج وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے, ہم سب بھائی مل کر حاضر ہیں. اور جو آصف شہزاد صاحب نے, میرے بھائی نے جو تجویز کی, بہت اچھی تجویز ہے کہ اس کے اوپر ضرور ایک کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ اس کیس کو انویسٹیگیشن کے لیول کے اوپر اور ٹرائل لیول کے اوپر دونوں صورتوں میں اس کی پوری پروٹیکٹ کر سکیں اور ہم اس کو پروسیڈ کر سکیں, اور انصاف تک جو ذمہ داران ہیں ان کو انصاف کے گٹارے میں لائیں اور سزا دلوائیں. ایک دفعہ سارے ممبران کا تھینک یو ویری مچ. بہت
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये तज़ीती रेफरेंस हमारे प्यारे भाई, एक सच्चा इंसान, मुतला कम्युनिटी का एक कमिटेड साथी और हमारा एक बार कौंसिल का मेंबर हमसे जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। जब भी उनकी फैमिली को किसी सिलसिला में भी अगर कोई मुश्किल है या हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हम वक्त तैयार भी रहना चाहिए और हम तैयार भी हैं। दूसरा, हमारे भाई ने, राणा साहब ने उनकी फैमिली के लिए कुछ मावनत की बात की है। मैं समझता हूँ कि आज हाउस में वो जो भी कमेटी हम बनाएं, उस कमेटी को ये भी इख्तियार देना चाहिए कि उनकी फैमिली से मिलें। अगर कोई ऐसी कोई मुश्किलात उनको उनके बच्चों के सिलसिला में, पढ़ाई के सिलसिला में या और कोई भी है, वो भी हमें अपने हाउस की तरफ से उनको इख्तियार भी देना चाहिए। और वाइस चेयरमैन साहब को मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे उसका हिस्सा होना चाहिए और वो जाके देखें और उस पर भी उनकी मुकम्मल तौर पर मालूमात करनी चाहिए। मेहरबानी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय मोहम्मद नवाज के साथ मेरा और मेरी बेटी का, हम यूनिवर्सिटी से क्लास फेलो थे और 1997 से लेकर आज तक उनके साथ जो टाइम गुजरा वो सारा आंखों के सामने है। और मैं समझता हूँ कि राय नवाज की आवाज़ को वो एक आम वकील की आवाज़ थी, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट में या बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी या बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल, हमेशा राय साहब ने आम वकील के मसाइल की बात की, हक सच की बात की और एक आम वकील की आवाज़ को चुप करा दिया गया। उनका इस तरह दुनिया से चले जाना हमारे रहमो गुमान में भी नहीं था। वो एक दीनदार शख्स थे। उनका दीन के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ लगाओ, मैं समझता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा था। मैं वाइस चेयरमैन साहब और हमारे जितने यहाँ पे मेंबर्स बार कौंसिल बैठे हैं, हमें आज इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि ऐसी आवाज़ों को किस तरीके से चुप कराया जाता है। कैसे हम आज, हमारा वो भाई, उसको लाइफ थ्रेट्स थी, हम सबको पता था, वो किन मुश्किल हालात का मुकाबला करके हमारे सामने थी सारी बातें, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। और सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया है कि अगर एक वकील अपने घर में भी महफूज नहीं, वो अपने घर में जाता है और उसके साथ घर के सामने भी उसके साथ ये सलूक हो जाता है। तो इस हवाले से हमें ज़रूर सोचना होगा कि आम वकील की तो बात हमने करनी है, हम उनकी नुमाइंदे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनके नुमाइंदे भी महफूज नहीं। वो दिन दिहाड़े उनको भी शहीद कर दिया जाता है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो एक ऐसी आवाज़ थी जो आम वकील की नुमाइंदगी करती थी। बहुत मेहरबानी। ज़िंदगी के 24 साल जो है वो राय साहब के साथ हमारे गुजरे। एक फैमिली रिलेशन बड़ी मोहब्बत वाला। 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ कुछ यादें शेयर करना चाहता हूँ। हम उम्रा की सादत के लिए भी अल्लाह के घर में इकट्ठे गए तो दिन रात शब और रोज़ सारी फैमिली, उसकी फैमिली, मेरी फैमिली, उसके वालिदैन, मेरे पेरेंट्स साथ थे। वो दिन रात जो है हमने इकट्ठे गुजारे। 2006 में हम इंग्लैंड में इकट्ठे गए तो वहाँ रमज़ान शुरू हो गया। हमारे एक और मरहूम भाई शायद मौलवी साहब के साथ हमारा स्टे था। तो
وہاں مجھے کہتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو چلو یہ کرکٹر کچھ آئے ہوئے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو ان کے ساتھ اگلے شہروں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا رائے صاحب ہم تو گھومنے پھرنے ہیں، چھوڑیں۔ کہتا ہے نہیں یار ان کے ساتھ برمنگھم اور وہاں چلتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور واپس آیا، وہ قرآن پاک بڑا تیز پڑھتا تھا، اور میں اس سے کہتا تھا کہ یار اتنی تیز نہ قرآن پاک، میں ایک سپارہ ختم کیا ہے تو 15 سپارے پڑھ گیا ہے۔ تو مطلب بڑا اتنا بڑا کلوز، کئی یادیں اس کے ساتھ وابستہ، اور کئی باتیں یاد کر کر کے یقین کریں رونا آتا ہے۔ آپ اللہ گواہ ہے، کسی کی کوئی جو گواہی دیتا ہے، میں آپ بھائیوں کے توسط سے یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے حضور کہ وہ ایک علائشوں سے پاک انسان تھا۔ میں نے پوری لائف 24 سال میں اسے کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا، اس کی کوئی نیگیٹو سوچ ہی نہیں تھی، اس کے ذہن میں کبھی کوئی یہ بات ہی نہیں تھی۔ یہ باتیں، یہ جو ایشو اٹھے تو میں نے اس کو بلایا، گھر بلایا، وہ نہیں آ رہا تھا، میں کہیں بیزی ہوں، تو میں نے اپنی والدہ سے بات کرائی اس کی کہ اس کو کہیں کہ شام کا کھانا ہمارے گھر کھائیں۔ تو والدہ کے کہنے کہ وہ آ گیا، میں اس کو گاؤں لے گیا، اپنے نئے نئے ہم ممبر بنے تھے تو میں اپنے گاؤں لے گیا، وہاں بھی ہم رات اکٹھے رہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار چھوڑ دے، تو چھوڑ دے گاؤں، یہ برادری، یہ جو حسد کی آگ میں جا رہے ہیں یہ تجھے تیرا نقصان کریں گے، دفع کر، لعنت کر تو ایسی چیز کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک قانونی عدالتی لڑائی لڑ رہا ہوں، میری بہن کے 64 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا انہوں نے، تو میں نے کون سا ان کو رجسٹ کیا، میں تو عدالت کے اندر اس کا مقدمہ ہی لڑ رہا ہوں۔ میرے اوپر انہوں نے اپنے بھائی کا جھوٹا الزام لگایا قتل کا، میں 4 تفتیشوں میں بے گناہ ہوا ہوں، میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنی وائف کا، میری اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی جائیداد بنتی ہے، میں نے تو ایک جو ہے ایک مرلہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ وہ میری وائف کہتی ہے چلو جہاں ہمارا چھوٹا سا کاروبار ہے 2 کنال کا، صرف وہی ہمیں چھوڑ دے، یہ وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو قبضہ لینے آئے، اور میری بہن کے بیٹے کو 64 سال 32-34 سال بچے کو مار دیا بے گناہ۔ اگر عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو اس کی اپیل انہوں نے دائر کی۔ بات یہ بڑی باتیں کرنے والی، آپ یقین کریں بڑا دل رنجیدہ ہے، بڑا۔ میں اس واقعے سے 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی چیز بنیاد ضرور بننا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو آج اس فورم سے، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی زیرک لوگوں کا اور بہت طاقتور لوگوں کا یہ فورم ہے، جو ایک وکیل ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں وکیل کا کوئی ذاتی لیٹیگیشن ہے موجود ہے، جہاں کسی وکیل انویسٹیگیشن میں موجود ہے، جہاں کسی وکیل کسی ذاتی مقدمے میں سفارش یہ غلط، یہ ایک پرسیپشن بلڈ کیا گیا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اس پرسیپشن کو بھی ہم نے ایک اچھے انداز سے بطور طبقہ اس کو اوپر لے کے جانا، جس سے آپ کے بارے میں جو ممبران پنجاب بار کونسل ہے، ایک وکیل آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم شیخ عمرہ میں میئر ملک ریاض صاحب تھے، تو وہاں ختم نبوت جو ہے اس کے حوالے سے وہاں پروگرام تھا اور ریلی تھی، تو آپ یقین کریں وہاں سینکڑوں وکلاء نے کہا کہ اگر آپ اپنے ممبر کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو ہمارے لیے کیا کریں گے۔ آپ اگر ختم نبوت کے ایشو کے اوپر جو ہے آپ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا بطور طبقہ، تو ہم کیا آپ کے بارے میں کیا سوچیں۔ بڑی باتیں سننے کو ملی، ہمیں بہت وائبرنٹ اور بہت وجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میری آج کے اس معزز ایوان سے اور اپنے خاص طور پر جو میرے ممبران پنجاب بار کونسل میرے بھائی ہیں، ان سے خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ یہ جو لائر پروٹیکشن ایکٹ ہم نے پچھلے الیکشن میں ہم سب نے مل کے یونانیمسلی اپنے طبقے کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم کریں گے، اور الحمدللہ اس کا رانا صاحب تقریباً میں سمجھتا ہوں 80-90% اس کے اوپر کام ہو گیا۔ ابھی 3 صوبوں نے جو دیے ہیں ڈرافٹ، اس کو ٹیبلیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے پشاور کے ممبر ہیں مومن صاحب، وہ اس کو ٹیبلیٹ کر کے ایک کمپریہنسو بل بنا رہے ہیں۔ 3 صوبوں نے ڈیفرنٹ بل دے دیے تھے، تو ہم نے کہا جس کو ٹیبلیٹ کر کے کمپریہنسو ایک جامعہ بل بنایا، جس کو میں سمجھتا ہوں اگلے ہی ہفتے اجلاس بلایا جائے۔ پورے پاکستان کی اسی طرح سے جو ہمارے بار کاؤنسلز ہیں، اس کے اوپر جو ہے ان سب کو آن بورڈ کیا جائے، بے شک اس کو اسلام آباد میں رکھا جائے، اور پنجاب بینگ ایلڈر پروونس جو ہے بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے ہمارا حق اور فرض ہے، نقصان بھی آج ہمارا ہی ہوا ہے، ہم یہاں سے کریں اس آواز کو بلند۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر رائے نواز کے مقدمے کو
ایک ہم ایگزامپل سیٹل کر دیں کہ اگر ہمارے کسی ایک وکیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی تو ہم بالکل کسی طور پہ معاف نہیں کریں گے. یہ آپ کو دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ ہماری لیجسلیشن نہیں کر رہے. Honorable President, ممبران بار کونسل، ہماری بار کے تمام نوجوان ممبرس، دکھ کی اس گھڑی میں یہ دکھ رائے نواز صاحب کی فیملی کا نہیں، یہ تمام وکلا کمیونٹی کا دکھ ہے. آج ہی کے دن سیٹرڈے کو، فرائیڈے کو اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں، میں اور رائے نواز صاحب اکٹھے کھڑے یہاں پہ بیٹھے ہیں. 2-3 گھنٹے الحمدللہ میلاد شریف بار کونسل کی طرف سے جب اس کا نکاح کروایا گیا، نماز شریف پڑھ رہے ہیں اور سرور کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا ہے تو سب کو انہوں نے وہیں پہ پہلے نماز پڑھیں، پھر میلاد شریف کی محفل دوبارہ سے وہیں سے شروعات کریں گے. ماشاءاللہ 3-4 گھنٹے یہاں پہ ان کے ساتھ ٹائم گزرا. 7-8 ماہ میں تھوڑا سا کہنے کی مختصر میٹنگز میں ملاقات ہوتی تھی، لیکن وکلا کے لیے، دوستوں کے لیے ایک بہادر انسان، پازیٹیو سوچ رکھنے والا، حق بات پہ لڑنے والا، جہاں اس کا دل کہتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں احتجاج کرتا ہوں. منیر بھٹی سمیت ہم لوگ جب اس کو جا کے مناتے تھے تو مان بھی جاتا تھا، لیکن بعد اس کے لیے یہ یہاں پہ غلطی ہے، اس کی توثیق کی جائے. تو وہ بہادر انسان، اچھا دوست، اچھا بھائی آج ہم میں نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے کہ رحمت کرے. اس کی فیملی اس دکھ میں، اس کا کوئی ہمارے پاس رائے نواز کی کمی ہم فلفل کر ہی نہیں سکتے، لیکن بار کونسل کی یہ ذمہ داری ہے. رائے نواز کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی وکلا بھائی، جو جیسے منیر بھٹی صاحب نے فرمایا کہ پرٹیکولرلی سوسائٹی میں ہماری فیملی کے متعلق، وکلا فیملی کے متعلق ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں پہ وکیل آیا ہے تو اٹ مینز وکیل غلط ہے. اس میں جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہیں، اور جن کا ساتھ ہم کہتے ہیں بار اینڈ بینچ، بالکل میں واضح اسٹیج پہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بینچ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم ان کو مضبوط کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں جب ان کے مسائل بنتے ہیں. نہ یہ انصاف دے رہے ہیں، نہ یہ انصاف پہنچا رہے ہیں، یہ اپنی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، یہ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ حق یہ وکیل ہی لے سکتا ہے، اور یہ حق ہم وکیل کے لیے، ساری وکیل فیملی کے لیے. رائے نواز نے تو آج قربانی دی ہے کیونکہ حق کے لیے لڑا تھا. جو ناانصافیت ساری زندگی اس کی نسل بھگت رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو آپ برا کام، بری پریسیڈنٹ اس معاشرے میں کر رہے ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے دور سے وہ عیسائی انگریز کا دور اچھا تھا کہ جس وقت یہ مشہور تھا کہ 302 اگر درخت پہ لکھ جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے. آج اگر وہ دور ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہوتا، حضرت عمر کا دور ہوتا، یا کسی اور خلفائے راشدین کا دور ہوتا، تو شاید کوئی کسی پہ گولی چلانے کو، تلوار چلانے کو، چھری چلانے کو، کسی کو قتل کرنے کی جرت بھی نہ کرتی ہے. رائے نواز کے لیے دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے بھائی، ان کے بچوں، ان کی فیملی کے لیے ہم تعزیت کرتے ہیں، دکھ میں ساتھی ہیں. آنریبل چیئرز، آنریبل ممبرز، ممبران بار، ہم تمام کے مشکور ہیں، مقروض ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمت فرمائے
کہ ہم قاتلوں کو کیفر کردار تک لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے اس بھائی کے لیے ہم پنجاب بار کے تمام ممبران لیگل فریٹرنٹی اکٹھی ہیں، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ آف آل ایک سچا اور پکا مسلمان، دوسرے نمبر پر ایک باکردار انسان، درد مند، محب وطن اور پارسا انسان. دیکھیں اقبال ثاقب صاحب سے لے کر منیر بٹی صاحب تک اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ماضی میں پنجاب بار کونسل کیا کرتی رہی. رائے صاحب کے انسیڈنٹ کے بعد معاملات بڑے دیگرگوں ہو گئے. اب 7 دن گزرنے کے بعد بھی اگر ان کے غصہ میں سے ایک آدمی یہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے موقف کے برعکس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میننگ دیر بائی کہ ہم نے سال میں جو عہد و پیمان کیے تھے کہ لیگل فریٹرنٹی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، آج کے دن تک 1 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے. کیا ایس ایچ او وہی ہے؟ کیا ڈی پی او وہی ہے؟ کیا ہوا ہے آج کے دن تک؟ کچھ بھی. میری اطلاع کے مطابق، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو میری اطلاع، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ گجرانوالہ باغ کی ایک لیڈی لائر ہے، اس کے گھر میں ایک پولیس والا عارف خان داخل ہوتا ہے چند ماہ پہلے. وہاں پر فائر چلتا ہے، اس عارف خان کے پاؤں میں لگتا ہے یا نہیں، میڈیکل آتا ہے کہ وہ پاؤں میں فائر لگ گیا. 5 ماہ پہلے کی بات ہے. اس کا وہی بھائی آج سے 15 دن پہلے انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے، پورے 15 دن پہلے. دردانہ بٹ اس کا نام ہے، لیڈی لائر کا. اسی طرح گجرانوالہ کی لیٹسٹ مثال ہے کہ ایک نجائز فروش پولیس والا کانسٹیبل کسی گاؤں میں جا کر اپنے کرندوں سے پیسے لیتا ہے، وہاں پر ایک نشئی کے ساتھ اس کی گریپلنگ ہو جاتی ہے، فائر چل جاتا ہے. 2 بندے یہ ڈی پی او گجرانوالہ جا کر اس کو فیملی کے مروا دیتا ہے. اللہ پاک کی ذات ہمارا سارا حامی و ناصر ہو. فیصل آباد کے انسیڈنٹ میں بھی ہماری کچھ کمزوریاں نظر آئی. مہران چوک صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ پکیزہ مقدس گائیں نہیں ہیں. انہوں نے ناگرا صاحب کا ایک لفظ لکھ لیں اپنے دلوں پر. نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا قانون ہے، مطابق عمل کریں گے. اللہ پاک کی ذات ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں اللہ پاک کی ذات محفوظ کرے، متحد کرے. اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون پہ اپنی بات کا اہتمام. شکریہ. بڑی مہربانی. وائس چیئرمین صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، میرے ساتھی کولیگز اور وکلاء برادری، آج سارے ہم اپنے بڑے ہی پیارے بھائی رائے نواز صاحب کے ریفرنس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. رائے نواز ایک وہ آواز تھی جو کہ مصلحت پسندی کے دور میں حق کی آواز تھی. ان 8-9 ماہ میں جب بھی رائے صاحب کے ساتھ بات ہوئی، وہ ادارے کی بہتری کے حوالے سے، ایک عام وکیل کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئے. ہم ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، وہ دوسری سائڈ پہ تھے. بڑے تھوڑے سے لوگ ہو کے ہر معاملے میں جس طرح انہوں نے ایک حق کی آواز اٹھائی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہوتی تھی. اور ہم ایک ہی بات ان سے کہتے تھے کہ آپ کی بات اگر درست ہوگی تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کی آواز ایک عام وکیل کی آواز ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. باقی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، ہمارے سارے بھائیوں نے بڑی تجاویز دی ہیں. اس سلسلے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹی ضرور کنسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے، جیسے ہمارے دوسرے بھائیوں نے کہا ہے، اور پنجاب بار کونسل کو ان کے کیس کو لک آفٹر کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. ان کی فیملی، ان کے بھائی، انشاءاللہ تعالی ہم پورا ادارہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا
जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार कौंसिल और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार एसोसिएशंस, ये अल्लाह करीम का कानून है कि हर ज़रूर मौत का जायका चखना है। हमारा ये ईमान है कि हम में से जो भी इस दुनिया में आया उसने वापस करना है। अब देखना ये है कि इस कायनात फ़ानी में जितना अरसा हमने ज़िंदगी गुजारी उसकी यादें कैसी हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ड्राई साहब के साथ इलेक्शन कैंपेन के अंदर और पिछले 8 माह के अंदर मैं अर्थोल कह के छेड़ा करता था। उस बंदे की मुस्कुराहट और वो जहाँ पे उसकी सख्ती और दबंग अंदाज उसका था, उसकी नरमी और उसकी मुस्कुराहट भी मुझे याद ही रहेगी। अजीम आदमी था, प्यारा भाई था, वो तो हमारे से बिछड़ गया। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया कि हम अपनी आंखें खोलें। आपस में बैठ के हम ये तो जस्टिफाई कर देते हैं कि वो ज़ाती उसका मामला था, फलां ने ओवर डूइंग कर दी, ये चीज़ें, बट बात ये है कि हम वकील हैं और हमें टारगेट किया जाता है। अब मेरे गले तक बंदे पहुँच गए हैं, बार काउंसिल के अंदर कत्ल हो गया है, शहीद कर दिया गया है। और ये अभी की बात नहीं है, मैं आपके सामने, मैं सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार था, मैंने इसी तरीके से तकरीर की थी जब डस्का के सदर को और एक और दोस्त को शहीद कर दिया। उस दोस्त को हमने अपने इस लीगल सिस्टम के अंदर उसके अंदर पीछे पड़ के उसको कन्विक्ट करवा दिया। आज तक 7वां साल अभी तक अपील नहीं लगी उस पे। अगर हम उसके अमल दरामद नहीं करवा सकते और वो दिन दिहाड़े के अंदर मामला हुआ था, हम यहाँ पे हैं और ये मैं मामला ब्रॉड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको गिनवाता हूँ नाम, और बेशुमार नाम मैं भूल चुका हूँ, मैं नाम गिनवाता हूँ। मोहम्मद जनाई बैरिस्टर, मेरे साथ बार किया, इंग्लैंड में मेरे साथ हुआ था, बहुत हसमुख था, उसको कराची के अंदर उसके चैम्बर के अंदर मर्डर किया गया। अब बाद में मलबा डाल दिया गया उसके एक नौकर के ऊपर और वो भी छूट गया। यहाँ पे हमारा सिस्टम ये है कि 20 के 20 जज साहब आके बीच में आप उनसे बात करें, वो आगे खुश कहते हैं कि जी मर्डर अपील नहीं थी, 20 की 20 एक्विटेड। 20 के 20 मर्डर तो हुए थे, 20 की 20 लाशें तो कम से कम थी, लेकिन हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पे टूट चुका हुआ है। हम इसको ब्रॉडर इशू भी बना सकते हैं और चंद दोस्तों ने यहाँ पे तकरीरें वगैरह की, लेकिन एक नोट का एजेंडा होना चाहिए। लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट मेरे भाई ने वो फंक्शन किया है, उसको यहाँ पे पास करवा के ही गुजरना है। इसमें हमारी अपनी जान बचती है, इस चीज के लिए नहीं। हाँ, यहाँ पे राय नवाज खरल साहब के बारे में यहाँ पे ये कहा गया कि जी उनके केस के अंदर असिस्टेंस के लिए नहीं, इससे बाकी जो हमारे दोस्त हैं जिनके वहाँ पे मर्डर होते हैं, कसूर में हर दूसरे हफ्ते के बाद कोई ना कोई वकील मर्डर होता है, इतने केसेस हैं, उनको फॉलो करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। हाँ, राय नवाज खरल हमारा भाई है, अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसको करना चाहिए, मगर ये कमेटी स्टैंडिंग होनी चाहिए और हर साल जिस रेट के ऊपर हो रहा है कितनी कमेटियां बनाएंगे। मामला तो ये है, इसकी प्रोसिक्यूशन को अगर हम नहीं इंश्योर करवा सकते, अगर हम गले तक नहीं पहुंचा सकते, सजा नहीं करवा सकते, तो बार काउंसिल में हम बैठे क्या? हमारा वलीम प्रोटेक्शन और लॉयर्स का तो मामला है। बैरिस्टर जैन आप गिनवा लीजिए मेरे साथ यहाँ पे। और हाँ, हमारा काम इस नौयत का है कि हम सेंसिटिव चीजें टेक ऑन करते हैं और लोग हमें, जैसे कि मैडम रुजदा ने कहा, लोग हमें जाती तौर पर हमारे से दुश्मनी ले लेते हैं और हमें समझते हैं कि चूंकि ये उनकी जुबान बोल रहा है तो ये करके। मैं मैडम से इस चीज के ऊपर डिसएग्री करूंगा। डिफेंस का हक हर बंदे का है। अगर आप प्रोसिक्यूशन में बेहतरीन दोस्त हैं, पूरी बार काउंसिल एक साइड पे खड़ी हो, लेकिन दूसरी पार्टी को भी हक है वकील करने का, नहीं तो इसी नुक्ते पे अपील में वो क्विट हो जाएगा। पैनल आप चाहे 10 लोगों का बना लें, उसमें कोई एतराज नहीं है कतई तौर पे, लेकिन ये 4 दोस्त 5 दोस्त मिलके आगे इन तमाम दोस्तों को फर्दर उसमें जो है ऐड कर लिया जाए। आसिम निस्वाना साहब साबका मेंबर पंजाब और यहाँ मौजूद थे, मजहर महमूद भट्टी साहब मौजूद थे, लेकिन वो शायद किसी वजह से चले गए, तो उससे आगे हम पे इसी कमेटी को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि अगले हफ्ते में ये आईजी पंजाब के साथ इसकी मीटिंग अरेंज करें और उस पर हम तमाम दोस्त शामिल होंगे और इसको सिर्फ इस केस की हद तक भी नहीं, हम इसको पूरी लॉयर्स फ्रेटर्निटी के लिए अपने तमाम मसाइल को उनके साथ टेकअप किया जा सके।
جہاں کیس کی پیروی پہ اس کی رکنیت کی معطلی کی بات آئی تو وہی بات جو احمد قیوم صاحب نے کی کہ شاید ہم ان کو حقیق نہ دے کے اپنے کیس کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو اس لیے آپ اس چیز پہ پھر بھی ڈسپلن کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ہماری پھر اس کو جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، انہیں دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے، دفاع کرے اپنا۔ جو ایک رائے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے آئی وہ بھی اس کمیٹی کے ساتھ میں فاروق کھوکھر صاحب کو فردر اس میں سپروائز کرتا ہوں، انہیں ہیڈ نامینیٹ کرتا ہوں کہ جو تمام بار کونسلز کا منیر بھٹی صاحب اور فاروق کھوکھر صاحب آپ یہ دونوں دوست تمام بار کونسلز کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں، اور جو لائر پروٹیکشن ایکٹ اختیار کیا گیا اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی سجیسٹ کیا تھا کہ جو تینوں بار کونسلز نے اکٹھا بنایا ہے، ملک صاحب ایسے ہی ہے، اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی بنا کے تو پھر ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کو بھی آپ تمام دوستوں میں ہاؤس میں فردر پٹ اپ کریں تاکہ ہم صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں، ان کی پوری فیملی کی ایک فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی کی جا سکے، اور اسپیسیفک آپ کا جو بی ایف اور انشورنس کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اسپیسیفک جو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ ہم اس اپنے ممبر کے لیے بھی اور آئندہ بھی ممبران کے لیے ہم مثبت سوچ کے ساتھ ایک مثبت حل لے کے چلیں۔ ماضی میں کبھی بھی نہ بی ایف، نہ ہی انشورنس پالیسی، نہ ہیلتھ کے حوالے سے یہ کام سارے اس کمیٹیز نے، اس پوری رجیم نے جنوری سے شروع کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہیں گے۔ میں جہانگیر سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہمارا گواہی ان کے ساتھ بھی کافی اس کا دلی لگاؤ تھا، منسلک تھا، آپ آئیں بھی اپنے خیالات کا مختصر اظہار کر کے آپ دعا یہاں پہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وامين وسعينا وقبلنا وزمنا وانصرنا ومن اللهم اغفر لهم 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 روضة في رياض الجنة یا رب العالمین، اس کی قبر کو پر نور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جنت کے باغوں میں سے یا رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا میں یا رب العالمین جب آپ نے لی تو کلمہ شہادت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برکت سے یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمیں ایک اور ایک بنا دے، سچا مسلمان بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد وعلیہ وسلم اجمعین۔